نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پروگرام تجوید القرآن کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ آج ہم صفات عارضہ کی جو باقی حروف تھے ان کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے 2 حروف بیان کیے تھے کہ ان کو کب مفخم اور کب مرقق پڑھا جائے گا۔ الف اور لام کے متعلق ہم نے بیان کیا تھا۔ آج ہم را کے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ را کو کب مفخم اور کب مرقق پڑھا جائے گا، یعنی را کو کب ہم باریک پڑھیں گے اور را کو کب ہم موٹا پڑھیں گے۔ اس کی 2 ہی حالتیں ہیں، تفخیم اور ترقیق، یعنی را کو موٹا پڑھنا اور را کو باریک پڑھنا۔ اب اگر ہم اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں تو را کی بہت سی قسمیں بن جاتی ہیں، اس لیے ہم نے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ را کی 5 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت را بذات خود متحرک ہو، دوسری حالت را ساکن ما قبل اس کا متحرک ہو، تیسری حالت را ساکن اس کا ما قبل بھی ساکن ہو اور اس کا ما قبل متحرک ہو، اور چوتھی حالت رائے امالہ، اور 5ویں حالت ہے رائے مرومہ۔ لیکن ہم 4 حالتیں را کی بیان کریں گے اور رائے مرومہ کو انشاءاللہ روم کے بارے میں ہم وقوف میں جا کر بیان کریں گے کہ روم کیا ہے۔ تو یہ 4 حالتیں ہوئیں۔ پہلی حالت را بذات خود متحرک ہو تو اس کو کس طرح پڑھا جائے گا؟ را اگر ساکن ہو، اس کا ما قبل متحرک ہو تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ را ساکن اس کا ما قبل بھی ساکن ہو تو اس کا ما قبل متحرک ہو تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ اور رائے امالہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں را بذات خود متحرک ہو تو کیسے پڑھی جائے گی۔ تو را اگر بذات خود متحرک ہو تو فتح اور ضمہ کی حالت میں اس کو پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ربک تو ربک کی را بذات خود متحرک ہے اور یہ اس پہ فتح ہے، یعنی اس پہ زبر ہے، تو زبر کی وجہ سے ہم اس را کو پر پڑھیں گے۔ ربک رزقنا کی را میں آپ دیکھیں کہ ضمہ ہے، پیش ہے، تو ہم فتح اور ضمے کی حالت میں را کو پر پڑھیں گے۔ اگر را ساکن کے ما قبل فتح یا ضمہ ہے، را ساکن سے ما قبل فتح یا ضمہ ہے تو اس را کو ہم پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ اور اگر را ساکن سے ما قبل کسرہ ہو تو اس کو باریک پڑھنے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلے ہم بتا چکے کہ را ساکن سے ما قبل اگر فتح اور ضمہ ہو تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کو پر پڑھا جائے گا۔ اور اگر را ساکن سے ما قبل کسرہ ہو تو اس کو باریک پڑھنے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ اس را کے ما قبل کسرہ اصلی ہو۔ اصلی کس کو کہتے ہیں اور عارضی کس کو کہتے ہیں؟
اصلی اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی حالت پہ قائم دائم رہے، وقفاً وصلاً دونوں حالتوں میں وہ باقی رہے، اور عارضی اس کو کہتے ہیں کہ وہ وقفاً تو پڑھا جائے اور وصلاً گر جائے، وصلاً نہ پڑھا جائے۔ مثلاً ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط، جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو نون پہ ضمہ ہے، نون پہ پیش ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو جب ہم وقف کریں تو وہ ساکن، نون ساکن ہو جائے گا، اس پہ ضمہ نہیں پڑا جائے گا، تو یہ ساکن اصلی نہیں ہے، یہ ساکن عارضی ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اصلی اور عارضی کس کو کہتے ہیں۔ اور عارضی علیہم، علیہم، تو علیہم میں آپ میم کو دیکھیں کہ میم پہ بھی سکون ہے، لیکن میم پہ کوئی حرکت نہیں ہے۔ آپ اگر میم پہ وقف کریں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، اور ملا کے پڑھیں صراط الذین انعمت علیہم پہ وقف کریں تب بھی میم ساکن ہے، اور اگر ملا کے پڑھیں تب بھی میم ساکن ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو دونوں حالتوں میں یہ سکون باقی ہے، یہ سکون اصلی ہے۔ تو را کا بھی یہ ہے کہ را بذات خود جو ہے را اصلی ہو، عارضی نہ ہو، جیسے فرعون کی را ہو۔ فرعون کی را کو آپ دیکھیں کہ فرعون کی را جو ہے وہ ساکن ہے، اور ماقبل جو اس کا کسرہ ہے وہ اصلی ہے، عارضی نہیں ہے۔ آپ فرعون، فرعون یا فا کو ساکن نہیں کر سکتے، تو فرعون را ساکن ماقبل کسرہ اصلی ہے۔ لیکن ارجع، ارجع اگر عارضی ہو تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے؟ ارجع، ارجع کی را کو کیسے پڑھا جائے گا؟ یہاں ارجع میں آپ دیکھیں کہ را ساکن ہے، ما قبل کسرہ اصلی نہیں ہے، عارضی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اور اگر ہم ملا کے پڑھیں تو کسرہ ختم ہو جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی، تو جب ملا کے پڑھتے ہیں تو وہ کسرہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی ما قبل جو کسرہ ہے وہ باقی نہیں رہتا، لیکن جب ہم وقف کرتے ہیں تو وہ کسرہ پڑا جاتا ہے، تو یہ کسرہ عارضی ہوگا۔ جب عارضی کسرہ ہوگا تو پھر ہم را کو مفخم پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ لیکن اگر کسرہ اصلی ہوگا تو را کو باریک پڑھا جائے گا، ورنہ موٹا پڑھا جائے گا۔ دوسری شرط کہ دونوں یہ کسرہ اور را یہ دونوں ایک کلمے میں ہوں، دو کلموں میں نہ ہوں۔ مثلا فرعون کو آپ دیکھیں کہ را ساکن ہے، ما قبل کسرہ ہے، اور کسرہ اصلی بھی ہے، اور دونوں ایک کلمے میں ہے، فرعون ایک کلمہ ہے۔ لیکن اگر دونوں ایک کلمے میں نہ ہوں، کسرہ اور را دو کلموں میں ہوں، تو پھر را کو پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا۔ جیسے رب ارجعون، رب ارجعون، رب ارجعون کی را کو ہم پر پڑھیں گے، اس لیے کہ ہماری تین شرطوں میں سے ایک شرط یہاں جو ہے وہ کون سی کم ہے، کہ ہم نے کہا کہ ما قبل کسرہ اور را دونوں ایک کلمے میں ہوں، لیکن یہاں دو کلمے ہیں، رب علیحدہ کلمہ ہے اور ارجعون علیحدہ کلمہ ہے، تو یہاں ہم را کو پر پڑھیں گے۔ تیسری شرط ہم یہ ہے را ساکن ما قبل کسرے کو باریک پڑھنے کی، کہ را ساکن کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ آئے، اور حروف مستعلیہ ہم صفات لازمہ میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ 7 ہیں، خص ضغط قس۔ تو اگر کوئی حروف مستعلیہ آ گیا را ساکن کے بعد تو اس کو پر پڑھا جائے گا، اور اس میں مثلا مرصاد، مرصاد،
تو مرصاد میں آپ دیکھیں کہ را ساکن ہے، ما قبل کسرہ اصلی ہے، دونوں ایک کلمے میں ہیں، لیکن پھر بھی را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے صاد آ رہا ہے، اور صاد کے آنے کی وجہ سے ہم اس را کو پر پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے۔ لیکن ان تینوں شرطوں میں سے کوئی شرط بھی اگر کم ہوگی تو را کو پر پڑھا جائے گا، اور اگر پوری شرطیں، تینوں شرطیں پوری ہوں گی تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ جیسے فرعون کی را کو ہے کہ فرعون کی را کو ہم باریک پڑھتے ہیں کیونکہ را ساکن ہے، ما قبل کسرہ اصلی بھی ہے، پہلی شرط، اور دوسری شرط کیا ہے کہ دونوں ایک کلمے میں بھی ہیں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ فرعون کی راس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہیں ہے، تو اب فرعون کی را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ یہ تھا را ساکن ما قبل اس کے متحرک۔ اب تیسری حالت کی طرف ہم آتے ہیں کہ را ساکن ہو اور اس کا ما قبل بھی ساکن ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں را ساکن ہو، اس کا ما قبل بھی ساکن ہو، تو اس کے ما قبل کی حرکت کا اعتبار کیا جائے گا کہ اس کے ما قبل کی حرکت کو دیکھا جائے گا کہ وہ حرکت کیا ہے۔ تو اس کے ما قبل کی حرکت اگر فتح یا ضمہ ہے تو اس را کو پر پڑھا جائے گا، اور اگر ما قبل کسرہ ہے تو اس را کو باریک پڑھا جائے گا۔ جیسے الامر، الامر، تو الامر میں آپ دیکھیں کہ ہم یہاں را کو پر پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ را ساکن ہے، الامر میم بھی ساکن ہے، ما قبل بھی اس کا ساکن ہے، لیکن اس کا ما قبل مفتوح ہے، اس لیے ہم اس را کو پر پڑھیں گے۔ العسر، العسر، آپ العسر میں دیکھیں کہ را ساکن ہے، ما قبل سین جو ہے وہ بھی ساکن ہے، اس کے ما قبل ضمہ ہے، تو العسر کی را کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، کیونکہ را ساکن ما قبل ساکن، اس کا ما قبل فتح یا ضمہ ہے۔ اور اگر را ساکن ما قبل ساکن اس کا ما قبل کسرہ ہوگا تو اس کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے الذکر، بکر، را ساکن ہے، ما قبل کسرہ، ما قبل بھی ساکن ہے، اس کا ما قبل کسرہ ہے، تو اس را کو باریک پڑھا جائے گا۔ لیکن اس میں ایک استثناء یاد رکھیں، وہ استثناء ہے کہ اگر را ساکن سے ما قبل یائے ساکن آ جائے تو اس کی ما قبل کی حرکت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کو ہر حالت میں ہم باریک پڑھیں گے۔ جیسے خیر ہے، خیر کو جب ہم پڑھیں گے تو را ساکن ہے، ما قبل بھی ساکن ہے، اس کا ما قبل مفتوح ہے، لیکن استثناء ہے کہ را ساکن سے ما قبل یائے ساکن نہ ہو، یائے ساکن یہاں آ گیا ہے تو اب ہم اس کے ما قبل کی حرکت کا اعتبار نہیں کریں گے، اب اس خیر کی را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ چوتھی حالت ہم را کی مختصر بیان کرتے ہیں کیونکہ پروگرام کا آخری لمحات ہیں، وہ ہے امالہ، اور امالہ کہتے ہیں را کی چوتھی حالت امالہ، امالہ کہتے ہیں فتح اور کسرے کی درمیانی حالت کو۔ فتح جب ہم ادا کرتے ہیں آ، اور کسرے کو جب ہم ادا کرتے ہیں ای، تو را کو ہم جب فتح کے ساتھ ادا کریں گے را، اور را کو جب ہم کسرے کے ساتھ ادا کریں گے ری، تو ان فتح اور کسرے کی درمیانی حالت کو کہتے ہیں امالہ۔ تو نہ ہم را پڑھیں گے، را زبر را، اور نہ را زبر ری، بلکہ رے۔ تو حفص کی قرات میں، امام حفص کی قرات میں پورے قرآن کریم میں ایک جگہ امالہ ہے، سورہ ہود میں بسم اللہ مجریہا، بسم اللہ مجریہا۔ اب ہم اس میں مجراہا بھی نہیں پڑھ سکتے، مجریہا بھی نہیں پڑھ سکتے، فتح اور کسرے کی درمیانی حالت کو پڑھیں گے، بسم اللہ مجریہا، بسم اللہ مجریہا۔ تو یہ را کی
4 حالتیں ہم نے آپ کو بیان کر دیں کہ را کب مفخم اور کب مرقق پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔